اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر، محدث اور فقیہ کیوں نہ ہوں۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جو صرف یہ کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ فلاں مصنف نے یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ نہیں کہا۔ انسان کا جہل اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ پتھروں جوہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مراحل ویسے ہی طے کرتا ہے جیسے کوئی پودا طے کرتا ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، پھر اس سے بیج لیا جاتا ہے، کئی پودوں کی نسلیں چلتی ہیں، جبکہ کچھ کی رک جاتی ہے، پھر یہ پودا بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال ایسی ہی ہے۔ کائنات میں درندے اور وحشی جانور ہیں، انسان میں بھی قہر غضب، کمینگی اور حسد ہے۔ جیسے کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں، ویسے ہی انسان میں اعمال صالحہ ہے۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڈیاں ہیں۔ زمین میں بہتے دریاؤں کی مثال اس کی رگوں میں گردش خون ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ ہے، ویسے ہی جسم میں روح ایک روشنی ہے۔ جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات میں چاند ہے، انسان میں اس کی مثال قوت عقل ہے۔ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے، ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے چاند گڑتا اور بڑھتا ہے، ویسے ہی عقل عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور پھر بڑھاپے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عالم علوی میں موجود عرش کی مثال جسم انسانی میں دل ہے، اور اسی طرح کی دوسری مثالیں۔ کبھی بھی مخالفت کرنے والوں کو اپنے دلوں میں نفرت کے بیج نہ لگانے دیں۔ ہر پرندہ اپنی طرح کے پرندے کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقابوں کے ساتھ، کوے کووں کے ساتھ۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جب دل خوشیوں سے جگڑا ہوا ہو تو کیسے خدا کی طرف سفر کر سکتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا راز ہمیشہ اپنے سینے میں قید رکھنا، تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جب بھی کوئی کسی کا احسان کرتا ہے اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے سوا کوئی سزا نہیں لا سکتا، اور خدائی طاقت اسی کی ہے۔ اگر ہم نیک کام لانے میں اعلی کار ہیں تو یہ اللہ کا فضل کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسے اپنا ساتھی بناتے ہیں تو آپ کے سارے راستے آسان اور محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر تکلیف آپ سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں انبیاء کو کیوں عطا کرتا؟ انسان کی تقدیر کا تعین اس کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ جو لوگ باطل سے مغلوب ہو کر قدم پیچھے ہٹا لیں تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ آپ کو درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں جو آپ نے تکلیف دی ہے۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ اپنے فرائض سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ خدا کی راہ پر گامزن ہوں۔ وہ بیج جو اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حال کو ماضی کی گرفت میں نہ آنے دیں۔
یہ دنیا ایک اسکول کی طرح ہے، ہم میں سے ہر ایک کو الگ سے پرکھا جاتا ہے اور ہمارا واحد استاد اللہ ہے۔